بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا یہ احسان رہا ہے کہ وہ ایسے اشخاص کو پیدا کرتا ہے کہ جو امت میں احیائی اور تجدیدی کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جب دفاع صحابہ کی تحریک مان پڑ چکی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخیوں کا ایک باب کھل چکا تھا، تو ان حالات میں آپ نے اس تحریک کو جلا بخشی، یہاں تک کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1957 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ایک عظیم گھرانے سے تعلق تھا، ایک عظیم محدث باپ کے بیٹے تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر 1973 میں آپ نے درس نظامی سے فراغت حاصل کی اور 1976 میں آپ نے جامعہ کراچی سے ہیومن سائنس میں بی اے کیا۔ پھر 1978 میں آپ نے عربی میں ایم اے کیا۔ 1996 میں آپ نے اسلامی کلچر میں پی ایچ ڈی کی تکمیل کی اور پھر 2010 سے لے کر 2018 تک بین الاقوامی یونیورسٹی ملیشیا میں آپ پروفیسر رہے۔ 15 جنوری 2017 کو اپنے والد کے انتقال کے بعد واپس پاکستان آئے اور آپ کو جامعہ فاروقیہ کا محتمم اور شیخ الحدیث تجویز کیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے، جہاں آپ کی اور بہت ساری خدمات ہیں، کچھ آپ کی تصنیفی خدمات بھی ہیں۔ آپ نے متعدد تصانیف لکھی ہیں۔ تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان 2 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب آپ نے لکھی ہے۔ اسی طرح اسلام اور تصور کائنات، اسلام اور اخلاقیات، 21ویں صدی میں اسلام اور المقالات المختارہ فی الکتاب والسنہ کے نام پر آپ نے ایک مقالہ لکھا۔ بہرحال میں آپ کے سامنے جس کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ دفاع صحابہ کی تحریک کے ہی صرف محسن نہیں ہے، انہوں نے ملک پاکستان پر بھی احسان کیا ہے۔ تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی کتاب لکھ کر پاکستان کے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے۔ 2 جلدوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان، تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی اس پر تقریر ثبت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غرض پاکستان کے مطالعے میں جن جن پہلوؤں کی ضرورت ہو سکتی تھی، فاضل مؤلف نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، اور اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا 1940 سے لے کر 2020 تک پاکستان کی جامع ترین تاریخ ہے، جو اس ملک کو سمجھنے کے لیے ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود اس کتاب کے مؤلف ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر وہ لبرل اور سیکولر لابی بھی ہے جو پاکستان کا اسلامی چہرہ اور پاکستان کی اسلامی شناخت مٹانا چاہتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر پاکستان کو سیکولر اور لبرل ہی ہونا ہے تو پھر تقسیم ہند کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت بھی لوگوں کو ملازمتیں مل رہی تھی، کاروبار چل رہے تھے، تعلیم کی سہولت حاصل تھی۔ انگریز حکمران کسی درجہ پر موجودہ حکمرانوں کے مقابلے میں بہتر نظم و نسق چلا رہے تھے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور لیاقت علی خان نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ کیوں بلند کیا؟ اس مختصر تاریخ میں ان واقعات کو ریکارڈ پر لانے کی کوشش کی گئی ہے جو پاکستان کی حقیقی تصویر اور اسلامی شناخت ہے۔ یہ کتاب 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے بر صغیر پاک و ہند۔ اس باب میں بر صغیر پاک و ہند کا ایک تعارف، ہندوستان کی غیر اسلامی ریاستیں، بر صغیر میں اسلامی حکومتوں کا قیام، بر صغیر میں اسلام کی اشاعت میں صوفیاء کا کردار، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جائزہ، بر صغیر میں تحریک آزادی کی جنگ، تحریک آزادی کی نامور شخصیات، جنگ آزادی کے چند گمنام سپاہی جیسے عنوانات کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا جو دوسرا باب ہے وہ ہے تحریک پاکستان۔ اس باب میں پاکستان کی سیاسی تحریک، بانیان پاکستان، قرارداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک تعارف کی تفصیلات شامل ہیں۔ تیسرا جو باب ہے وہ ہے قیام پاکستان، اور پھر چوتھا باب ہے تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ اس باب میں بر صغیر پاک و ہند کی سیاست میں علماء کا کردار، علماء کے پھر 3 طبقات، پہلا طبقہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان، دوسرا طبقہ علماء جنگ آزادی 1857، تیسرا طبقہ علماء تحریک آزادی پاک و ہند
پاکستان کی مذہبی جماعتیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں جیسے عنوانات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا جو 5واں باب ہے وہ ہے اغراض و مقاصد اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس باب میں نظریہ پاکستان، قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، قائد اعظم کا پاکستان، تصورات، خیالات اور حقائق، قرارداد پاکستان، پاکستان کا آئین اور اس کی اسلامی دفعات جیسے اہم موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ 6واں باب ہے پاکستان کے صوبے اور کلچر۔ 7واں باب ہے پاکستان کے عسکری طاقت و قوت۔ 8واں باب ہے پاکستان کی ترقی میں حائل بعض مسائل۔ 9واں باب ہے پاکستان کا نظام تعلیم۔ اس باب میں پاکستان کے نظام تعلیم کا جائزہ، پاکستان کی دینی تعلیم اور اس کا مستقبل، پاکستانی ادب اور مشہور ادیب، پاکستان کی بعض یونیورسٹیاں، بعض اہم بڑے دینی مدارس جیسے موضوعات ذکر کیے گئے ہیں۔ 10واں باب ہے پاکستان کا نظام معیشت۔ 11واں باب پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ 12واں باب پاکستان کا مستقبل۔ ان 12 ابواب پر یہ مشتمل کتاب ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اور ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔